أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے قضا نمازوں کا طریقہ میں درود شریف کے متعلق حدیث پاک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان مجھ پر درود پاک پڑھنا پور صراط پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کی گناہ معاف ہوں گے سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پیارے محترم انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ منقطع ہو چکا نیا نبی کوئی نہیں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں جب تشریف لائیں گے وہ پہلے سے ہو کے چلے گئے اب چونکہ وہ زندہ اٹھائے گئے آسمان پر اب تشریف لائیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوگی کیا ہوگی بولو صحیح تشریف وہ آوری کہتے ہیں ظہور ہوگا کیا ہوگا ظہور نہیں ظہور پتہ کسے کہتے ہیں ظہور جو پہلے آیا ہوا ہو اور اب ظاہر ہوا ایسا نہیں ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے کیا کہنا ہے ہاں کبھی کوئی بات ہو نا کوئی کہے یار ان کا ظہور ہے نا او بھائی ظہور نہیں تشریف لائیں گے ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے ٹھیک ہے ظہور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور تشریف لانا ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا نیا نبی کوئی نہیں اب نیکی کی دعوت دینا برائیوں سے منع کرنا ایک دوسرے کو سلجھانا بجھانا اصلاح کی باتیں کرنا اب ہمارے پر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے قرآن پاک میں فرمایا گیا تم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو ان امتوں میں جو پہلے گزر چکی ہے فضیلت اس کی برکت کیا ظاہر کی کہ کیوں ہے تمہاری فضیلت کی وجہ کیا فرمایا اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عبرت نشان اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ زیر و زبر کر دو یہ نہیں کہ تہس و نحس کر دو تہ و بالا کر دو برباد کر دو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عز و جل ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار کی تیری نافرمانی نہیں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل شہر ان پر الٹ دو کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی متغیر نہیں ہوا نافرمانیاں دیکھتا تھا میرا اس کا چہرہ متغیر نہ ہوا کہ لوگوں کو روکتا کہ نیکی کے کام کر لو عبادت میں تو لگا رہا لیکن نیکی کی طرف نہ بلاتا تھا اس حدیث سے پاک سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ سے تعلق اور برائیوں سے اجتناب ضروری ہے وہاں دین و ملت کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم نیز معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے ازالے کے لیے کوشیاں نہیں رہتے آج کیا کچھ نہیں ہو رہا معاشرے میں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے جی اس کے لیے کبھی ہم نے یہ کہا یا اللہ یہ نہ ہو یا اللہ ان کے ساتھ آسانی کر ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں نہیں جو ہوتے ہیں ہونے والے تو ہوتے ہیں وغیرہ یاد رکھیں ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہتے ہیں ان کا فعل ان کے ساتھ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے ہمارا ان سے کیا مستقل وہ اللہ کے بندے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا مسلمان جسم کی مانند ہے اس کو کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا پورا جسم جو ہے تکلیف میں آ جاتا ہے ہم مسلمان ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشانی کے شکار ہوں گے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور جس کو نہیں ہوتی وہ اپنے ایمان کی خبر لے وہ اپنی ایمان کی خبر لے کہ جس کو تکلیف نہیں ہو رہی فلسطین کے مسلمانوں پہ کشمیر کے مسلمانوں پہ ہند کے مسلمانوں کے وہاں پہ مساجد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے مزارات کے اولیاء کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بدبخت لوگ ہمیں تکلیف ہوتی ہے واللہ ہی ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہونی بھی چاہیے ایمان کا تقاضا یہی ہے تو فرمایا اللہ پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کی ازالے کے لیے کوشاں نہیں رہتے اور عدم طاقت کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے طاقت نہیں ہے
پھر پریشان تو نہیں ہو رہے شیخ صاحب؟ طاقت نہیں ہے، نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم نہیں کر پاتے یار، ہمارے بس میں کچھ نہیں، کم از کم توڑے تو صحیح، یا اللہ یہ نہ ہو، عدم طاقت کی صورت میں اس میں پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کا تقویٰ کس کام کا؟ لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خدا بندی میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ ملک اور ملت اور مسلمانان عالم کی ضب و حالت کے خاتمے اور معاشرے کو غیر شرعی حرکات و سکنات سے پاک رکھنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہر اسلام بھائی، ہم ہر کوئی اپنا یہ ذہن لائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ہمارا پڑھتے ہیں، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ۔ اپنی اصلاح کس طرح کرنی ہے؟ اپنی اصلاح کس طرح کرنی ہے؟ نیک اعمال کی ذریعے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی اصلاح بدی کافروں کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اب ہم مثال کے طور پہ فلسطین جانا چاہتے ہیں، جائیں گے تو ہوگی نا وہ، یہاں بیٹھے بیٹھے تو کیا کر لیں گے ہم؟ دعا تو کر رہے ہیں، دوا بھی تو کریں، میں بیمار ہوں، دوائی کھا لی، دعا نہیں کر رہا، یا دعا کر لی دوائی نہیں کھائی، بھوک لگ رہی ہے، کھانا موجود ہے کھا نہیں رہے، تو اگر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانی کو دور کرنا ہے تو ہم دعا تو کر لیں یار، پھر اس کے لیے دوا کی بھی کوئی ضرورت، کوئی سبیل بنائے، یا اللہ کوئی دوا کر دے، یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم ہو جائے، ہمارے کشمیر کے مسلمانوں پر رحم ہو جائے، جہاں کہیں بھی مسلمان ہمارا پریشانی کا شکار ہے، اے اللہ ہم سے اگر خدمت ہو سکتی ہے، یا اللہ ہماری سے خدمت لے لے، ہم تو حاضر ہیں، ٹھیک ہے؟ کس طرح حاضر ہیں؟ جیسے تیسے کر سکتے ہیں، کرے تو صحیح، لیکن اپنا معاشرہ جو ہے نا ہمارے گھر کو جوار، میں یہاں پہ رہتا ہوں، یا راؤ نماز پڑھنی چاہیے، ہمارے باہر کتنے بے نمازی ہیں، کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں جو نماز کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف تو بلائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے، کیونکہ نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے میں ہی ہماری بقا ہے، اس میں ہماری بقا ہے، اس میں ہماری سلامتی ہے، ورنہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ جو نیکوکار تھا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جبریل اس کی چیخ و پکار مجھے سناؤ، کہ اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا تھا، اللہ شان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کی گناہ معاف ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ منقطع ہو چکا، نیا نبی کوئی نہیں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں جب تشریف لائیں گے وہ پہلے سے ہو کے چلے گئے، اب چونکہ وہ زندہ اٹھائے گئے آسمان پر، اب تشریف لائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوگی، کیا ہوگی؟ بولو صحیح، تشریف وہ آوری کہتے ہیں ظہور ہوگا، کیا ہوگا؟ ظہور نہیں، ظہور پتہ کسے کہتے ہیں؟ ظہور جو پہلے آیا ہوا ہو اور اب ظاہر ہوا، ایسا نہیں ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، کیا کہنا ہے؟ ہاں کبھی کوئی بات ہو نا کوئی کہے یار ان کا ظہور ہونا، بھائی ظہور نہیں، تشریف لائیں گے، ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ظہور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا نیا نبی کوئی نہیں، اب نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے منع کرنا، ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا، اصلاح کی باتیں کرنا اب ہمارے پر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو ان امتوں میں جو پہلے گزر چکی ہے۔ فضیلت اس کی برکت کیا ظاہر کی کہ کیوں ہے تمہاری فضیلت کی وجہ کیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمانی عبرت نشان، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ زیر و زبر کر دو، یہ نہ کہ تہس و نحس کر دو، تہ و بالا کر دو، برباد کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عز و جل، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل شہر ان پر الٹ دو، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی متغیر نہیں ہوا، نافرمانیاں دیکھتا تھا
میرا اس کا چہرہ متغیر نہ ہوا کہ لوگوں کو روکتا کہ نیکی کے کام کر لو، عبادت میں تو لگا رہا لیکن نیکی کی طرف نہ بلاتا تھا۔ اس حدیث سے پاک سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ سے تعلق اور برائیوں سے اجتناب ضروری ہے، وہاں دین و ملت کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم نیز معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے ازالے کے لیے کوشاں نہیں رہتے۔ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا معاشرے میں؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے جی؟ اس کے لیے کبھی ہم نے یہ کہا یا اللہ یہ نہ ہو، یا اللہ ان کے ساتھ آسانی کا، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں نہیں، جو ہوتے ہیں ہونے والے تو ہوتے ہیں، مگر نہ یاد رکھیں ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہتے ہیں ان کا فعل ان کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہمارا ان سے کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کے بندے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان دوسرا مسلمان جسم کی مانند ہے، اس کو کہیں کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا پورا جسم جو ہے تکلیف میں آ جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشانی کے شکار ہوں گے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور جس کو نہیں ہوتی وہ اپنے ایمان کی خبر لے، وہ اپنی ایمان کی خبر لے کہ جس کو تکلیف نہیں ہو رہی فلسطین کے مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں پہ، ہند کے مسلمانوں کے، وہاں پہ مساجد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں کے مزارات کے اولیاء کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بدبخت لوگ، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، واللہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں تکلیف ہونی بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ تو فرمایا اللہ پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کی ازالے کے لیے کوشاں نہیں رہتے اور عدم طاقت کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے، طاقت نہیں ہے پھر پریشان بھی نہیں ہو رہے، شیخ صاحب طاقت نہیں ہے، نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم نہیں کر پاتے یار، ہمارے بس میں کچھ نہیں، کم از کم کوڑے تو صحیح، یا اللہ یہ نہ عدم طاقت کی صورت میں اس میں پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کا تقویٰ کس کام کا؟ لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خدا بندی میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ ملک اور ملت اور مسلمانان عالم کی ضب و حالت کے خاتمے اور معاشرے کو غیر شرعی حرکات کی سکنات سے پاک رکھنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہر اسلام بھائی ہر کوئی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ۔ اپنی اصلاح کس طرح کرنی ہے؟ اپنی اصلاح کس طرح کرنی ہے؟ نیک اعمال کی ذریعے، ٹھیک ہے، لوگوں کی اصلاح بدلی کافروں کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اب ہم مثال کے طور پہ فلسطین جانا چاہتے ہیں، جائیں گے تو ہوگی نا، یہاں بیٹھے بیٹھے تو کیا کر لیں گے ہم؟ دعا تو کر رہے ہیں، دوا بھی تو کریں، میں بیمار ہوں دوائی کھا لی، دعا نہیں کر رہا، یا دعا کر لی دوائی نہیں کھائی، بھوک لگ رہی ہے کھانا موجود ہے کھا نہیں رہے، تو اگر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی کوئی پریشانی کو دور کرنا ہے تو ہم دعا تو کر رہے ہیں یار، پھر اس کے لیے دوا کی بھی کوئی ضرورت، کوئی سبیل بنائی، یا اللہ کوئی دوا کر دے، یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم ہو جائے، ہمارے کشمیر کے مسلمانوں پر رحم ہو جائے، جہاں کہیں بھی مسلمان ہمارا پریشانی کا شکار ہے، اے اللہ ہم سے اگر خدمت ہو سکتی ہے یا اللہ ہمارے سے خدمت لے لے، ہم تو حاضر ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح حاضر ہیں، جیسے تیسے کر سکتے ہیں کریں تو صحیح، لیکن اپنا معاشرہ جو ہے نا ہمارے گھر کو جوار، میں یہاں پہ رہتا ہوں یا راؤ نماز پڑھوں، ہمارے باہر کتنے بے نمازی ہیں، کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں نماز کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف تو بلائیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے، کیونکہ نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے میں ہی ہماری بقا ہے، اس میں ہماری بقا ہے، اس میں ہماری سلامتی ہے، ورنہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ جو نیکوکار تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل اس کے چیخ و پکار مجھے سناؤ، کہ اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا تھا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم